ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور ہم نے سنا ہے کہ وعظ و نصیحت کے دوران تسبیح وغیرہ ذکر اذکار وغیرہ نہیں کرنے چاہیے۔ یہ رہنمائی فرمائیں کہ یہ حکم جب فرائض علوم بیان کیے جا رہے ہوں اس وقت کا ہے، یا کوئی بھی وعظ و نصیحت سنے تو اس وقت ہمیں خاموشی اختیار کرنے کا حکم ہے؟ اس کے ساتھ یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات بیان وغیرہ کسی اور زبان میں ہوتے ہیں کہ جس کا ایک لفظ بھی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، تو اس وقت کا کیا حکم ہوگا کہ ہم اس دوران بھی خاموشی اختیار کریں؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ ہماری بلا حساب بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیں۔ واضح و نصیحت جب ہو رہا ہے تو اب یہ پڑھے گا تو توجہ تو بٹے گی۔ ہاں جی، آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آیا یا بیان کرنے والے نے ہی درود شریف کی ترغیب دلائی، صلو علی الحبیب کہا صلی اللہ تعالی علی محمد، یا ویسے ہی مقررین بھی فرماتے ہیں کہ سب جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے، تو پڑھے اس وقت درود شریف، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آئے تب بھی درود پاک پڑھے بیان میں۔ باقاعدہ کا ذکر و اذکار کرے گا اور بیان میں بیٹھے گا تو غالباً توجہ رہے گی نہیں اس کے لیے۔ ایک تو یہ صورت کہ نہ کرے۔ اب سمجھ میں نہ آنا، خطبہ عربی میں ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لیکن خطبے کے اپنے احکام ہیں، خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اور یہاں خاموش رہنا کمپلسری ہے جو خطبہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اب یہ خطبہ چاہے جمعہ کا ہو، چاہے عید کا ہو، چاہے نکاح کا ہو، ہے نا، ان سب کا سننا جو ہے یہ فرض ہے، جبکہ سننے کے لیے حاضر ہوا ہے اور کوئی کام اس میں نہیں کر سکتے جن کی ممانعت ہے، یہاں تک کہ دوسرے کو نیکی کی بات بھی نہیں بتا سکتا۔ باقی یہ کہ مطلقاً جسے کوئی تسبیح پھرا رہا ہے اور اگر وہ یوں لگتا ہے اس کو کہ وہ برابر سن رہا ہے اور سننے میں اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب اگر اس میں رہنمائی فرما دیں تو۔ اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا اس طرح سے کہ انسان عام طور پہ دو طرف توجہ رکھ نہیں پاتا، تو وہی ہے کہ بھلے وہ فرض علوم ہو یا دوسرے ہوں، بات کہیں کچھ جائے گی، ہو سکتا ہے اس کے سمجھ میں کچھ اور آ جائے، تو اس سے یہی کہیں گے کہ وہ ان چیزوں کو روک کر توجہ کے ساتھ جو بیان کیا جا رہا ہے اسے ہی سنیں، وہ سوائے وہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس میں درود پاک پڑھ لے۔ وہ حضور یہ بات مدنی مذاکرے میں پہلے بھی اس طرح کی ہوئی تھی کہ جیسے کہ بیان ہو رہا ہے، جیسے ابھی آپ مدنی مذاکرہ فرما رہے ہیں تو اب آپ جیسے بیان فرما رہے ہیں تو ایک اسلام بھائی بیٹھ کر تسبیح پڑھے یا زبانی کو یاد ہے اور وہ کرے، تو آپ بیان فرما رہے تو بولے کہ میں سن پا رہا ہوں، تو اس کو بھی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اسی طرح جیسے کہ ہم مشورہ کرتے ہیں، دینی مشورہ ہوتا ہے یا کوئی آپس کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، تو بھی مطلب کہ میری مشاورت ہوتی ہے مفتی صاحب سے، دیکھا اس کو بھی منع کیا جائے گا، کیونکہ سامنے والا جب آپ سے بات کر رہا ہے اور آپ اس کی بات سن تو رہے ہیں لیکن اس کے سامنے ہی آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، تو وہ اس کو ایک کہتے ہیں ایریٹیٹ، آپ اس کو جیسے پریشان کر رہے ہیں، اس کو لگے گا اس کو میری بات کی اہمیت نہیں ہے یا میری بات سن نہیں رہا ہے یا توجہ نہیں دے رہا، اور وہ بیان کرنے والا بھی یا بات کرنے والا بھی اس کو اپنے لیے اچھا فیل نہیں کرے گا کہ یار مطلب کہ میں بات کر رہا ہوں تو ان کو میری بات توجہ کے ساتھ سننی چاہیے۔ تو ایسے موقع پر تسبیح ہاتھ میں رکھنا یا تسبیح پڑھنا، یا بعض اوقات تسبیح کے ساتھ ساتھ اب تو حضور 2 قدم آگے ہے، اب تسبیح تو خیر الگ ہی ہو گیا، اللہ کرے ہمارے ہاتھوں میں ذکر و اذکار کی ایسی اللہ عادت ڈال دے کہ جہاں جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں کم از کم پڑھے تو صحیح۔ لیکن اب تو یہ ہے کہ حضور آپ ہم بات کر رہے ہیں اور سامنے موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جی آپ بات کریں، بولے جی آپ بات تو کریں، ایک منٹ، ایک منٹ، ہاں جی فرمائیے، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب حضور یہ انداز اختیار کرتے، یہ بالکل کرتے ایسا انداز اختیار، ایسا مطلب سامنے والا بولے یار میں موبائل پر ہی آ جاتا ہوں، تمہارے پاس سامنے بیٹھنے کی میری اوقات تو ہے نہیں، موبائل کے ذریعے ہی آپ جواب دے رہے ہوتے ہو۔ تو یہ اتنی مطلب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے خوشی اور ملن ساری کی ساری باتیں کی،
لیکن حضور یہ موبائل جو ہے نا اور اس طرح کی دیگر چیزوں نے بالکل عجیب و غریب معاملہ کر دیا. دل جوئی اور دل خوش کرنا کہ رکھ دیا جیب کے اندر رکھ دیا یا یہ کر دیا, ایسا ہو مشکل گیا ہے. ویسے یہ اپنے دوسرا جو بیان بھی کر رہا ہے نا مبلغ یا مقرر, جی ہاں, یا خطیب صاحب ہے نا, تو اگر کوئی تسبیح لے کے بیٹھا ہو اس کے سامنے سمجھے اور پڑھ رہا ہو, انگوٹھے چوم رہا ہے, کبھی پڑھتے پڑھتے کبھی تسبیح چوم رہا ہے, تو مقرر صاحب کو بھی مزہ نہیں ہے گا بیان کرنے میں, پریشان ہو جائیں گے کہ یار اب کیا کروں, یہ لفٹ ہی نہیں کرا رہے میں جو بول رہا ہوں. سیدھی بات ہے, دل میں مطلب اس کے اچھا فیل نہیں ہوگا. تو میری تو خیر ایک عادت سی ہے کہ جب میں موبائل پر بات چیت کر رہا ہوتا ہوں اور کوئی آ کر جیسے کہ آ جاتا ہے کچھ بات کرنا چاہتا ہے, تو الحمدللہ اکثر یہی کرتا ہوں میں کہ وہ موبائل اپنا بند کر دیتا ہوں, اس کو بات کو روک لیتا ہوں, پہلے اس کی بات سن لیتا ہوں. جی ہاں, موقع کی مناسبت سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے اور بات ضروری ہے تو اشارہ کر دیا کہ انشاءاللہ ہے نا, تو جیسا موقع. لیکن میرے کو تو ایک چھوٹا بچہ بھی روک لیتا ہے بھائی کہ میری سنو پہلے, میں اس کی سنتا ہوں. وہ ایک چھوٹا بچہ ہی ہے حضور, بچہ تو ہوتا ہے نا, وہ جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ بہت بھی کچھ روک کر لیتا ہے, اس کو کل اختیارات ہے. یاد ہوگی آپ کو؟ ہاں چھوٹے بچے, جی جی, یاد ہو گیا, آپ تو بہت کچھ کر لیتے ہو حضور. یہ مجھے روکتے, ہاں یہ تو اس کا کہتا ہے یہ تو مطلب فری اسٹائل ہے نا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جیسے ابھی جیسے آپ نے ماشاءاللہ اپنا ایک عمل ارشاد فرمایا کہ کوئی آیا تو میں مطلب رک جاتا ہوں یا وہ کر لیتا ہوں, مگر اس یہاں کے ابو آتے تو بھی روک لیتا ہوں, بات چیت کر لیتا ہوں. حضور تو مطلب بیٹا ہے تو باپ تو پھر باپ ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی عادت ہمیں پتہ ہے, آپ کی عادت ماشاءاللہ پیاری سی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ کا ایک اپنا عمل ہے, لیکن جو آتا ہے مثال کے طور پر ایسا کرتے ہیں. جی حضور, آپ کو بھی ایسا کرتے دیکھا ہے. جی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ کوئی آپ کے پاس آتا ہے یا کسی کے پاس کوئی جاتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ واٹس ایپ پر میسج ریکارڈ کروا رہا ہے, بعضوں کا ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا ریکارڈ کروا رہا ہے, تو اخلاقی طور پر اس کو اتنا دور کھڑا ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنا میسج ریکارڈ کرا لے, اس کے کان میں آواز بھی نہیں. اب 5 منٹ کا میسج ریکارڈ کروا دیا اور 5 منٹ کے بعد اگلا آ گیا اور اپنے اس کو روک کر ڈیلیٹ کر دے, تو اس کے جاننے کے بعد وہ 5 منٹ بھی یاد آوے کہ نہ آوے کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس کے آنے والے کے بھی کچھ اخلاقیات ہوتے یا نہیں ہوتے کہ اگلا دیکھ رہا ہے کہ یہ واٹس ایپ پر ریکارڈ کر رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو تھوڑی دیر رک جائے یا نکل جائے, کیونکہ وہ موقع شاید سلام کرنے کا بھی نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو یہ کرتے ہیں. بجا فرمایا آپ نے, موقع میل دیکھنا چاہیے. یہ جس سے آیا تو آتے ہی خدا بات کرنے والے نے بات روک دی, ٹھیک ہے, اب وہ نہیں روک رہا تو اگلے کو تھوڑا صبر و ضبط سے کام لے اور کہہ دے اشارے سے کہ آپ میں کھڑا ہوں, اب بات کر لو یا آپ ریکارڈ کر لو یا جو سن رہے ہو وہ سن لو. اور دونوں طرف سے مطلب اگر دل بڑا ہو تو مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن اخلاق یہی ہے کہ کوئی بات کرنے والا آیا تو ضروری زیادہ ضروری نہ ہو تو روک کر پہلے اس کو نمٹا لے. جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی تو لکھا ہے نا کہ کوئی ورد و وظائف کر رہا ہے تو کوئی آ گیا تو اس کو انتظار نہ کروائے کہ اب آپ وظیفہ کھینچ رہے ہیں اور وہ بیچارہ انتظار میں سوکھ رہا ہے, تو اس کو مطلب فارغ کر دیں ملاقات والے کو کہ آپ کے وظیفے پڑھنے سے مسلمان کی دل جوئی یہ زیادہ مطلب اہم ہے, یعنی ائتلاف قلب ہے نا, یہ زیادہ اہم ہے. اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ فرائض کے بعد افضل عمل ہے, افضل ترین عمل ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کی جائے. غالباً یہ بھی روایت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. یا یہ ہے کہ جن و انس مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا
जिन्नो इंस की इबादत से अफजल है, बढ़कर है, यानी नफल इबादत। मुफ्ती साहब कुछ फरमा दें, मैं कहाँ दुरुस्त हो कहाँ भूल गया हूँ। पहली वाली जो आपने फरमाई है वो मशहूर रिवायत है कि मोमिन के दिल में फ़राइज़ के बाद मोमिन के दिल के अंदर खुशी दाखिल करना ये अफजल अमल है, यानी अफजल अमल में से एक अफजल अमल ये भी है। जी जी, अच्छा वो नहीं है जो जिन्नो इंस की इबादत याद नहीं है। पापा ये मुझे याद पड़ता है, शायद आप जो बयान फरमा रहे हैं ना जिनो इंस की इबादत वाला, ये मुझे याद पड़ता है कि एक ज़र्राए शरई ममनू से बचना जिनो इंस की नफली इबादत से बेहतर है। हदीस नहीं है वो, याद है, अशबा व नज़ारी के अल्फाज है। एक जर्रा ममनू शरीयत से, यानी किसी ऐसी बात से जिसको शरीयत ने मना किया है, तो एक जर्रे के बराबर भी वो बात हो, उससे बंदा बच जाए, वो शरीयत की खिलाफ वर्जी ना करे। ये जिन्नो इंस, इंसान और जिन्नात की नफल इबादत से बढ़कर है। नफल गालिबन लिखा नहीं है, जिन्नो इंस की इबादत से बढ़कर है, लेकिन शायद ये मुराद नफल है। जी ऐसा ही है। अल-अशबा व नमाज नज़ाइर न पढ़ना तो ये भी तो गैर शरई हरकत है ना, और ज्यादा बड़ी गैर शरई हरकत है कि नमाज ही ना पढ़े, नफल इबादत। ये हदीस नहीं है, ये अशबा व नज़ाइर के अंदर ये नकल किया गया है ये। अच्छा, हदीस पाक नहीं, हदीस पाक नहीं। आपने ये कई दफा ये इसी तरह आपने बयान फरमाया है, उसूल के तौर पर आपने मतलब आपने उसूल बयान किया, आपने उसूल ही बयान किया है, और वहां आपने जर्रे की मिसाल भी बयान फरमाई है कि जर्रा किसे कहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।